الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم وآية اور عظیم نشانی ہے لہم ان کے لیے الارض المیتۃ مردہ زمین احییناہا ہم نے اسے زندہ کیا واخرجنا اور ہم نے نکالا منہا اس سے حبا غلہ فمنہ پس اسی میں سے یأکلون وہ کھاتے ہیں وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا اس میں جنات باغات من نخیل کھجوروں کے واعناب اور انگوروں کے وفجرنا اور ہم نے پھاڑ نکالے فیہا ان میں من العیون کئی چشمے لیأکلوا تاکہ وہ کھائیں من ثمرہ اس کے پھل میں سے وما عملتہ حالانکہ نہیں بنایا اسے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے افلا یشکرون پس کیا وہ شکر نہیں کرتے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے خلق پیدا کیے الازواج جوڑے کلہا سب کے سب مما ان چیزوں میں سے جنہیں تنبت الارض زمین اگاتی ہے ومن انفسہم اور خود ان کی جانوں سے ومما اور ان چیزوں سے جنہیں لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ کل آپ نے سب سے آخر جو آیت پڑھی تھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان فرمایا تھا کہ سب انسانوں نے بالآخر ہمارے پاس ہی حاضر ہونا ہے، اور اس سے قبل آپ نے رسولوں کی دعوت توحید کا قصہ پڑھا، اور یہی دونوں یعنی توحید اور آخرت کا عقیدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو کفار نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ آیات اور آئندہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں کے بارے میں آفاقی اور تکوینی دلائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو آج ہم نے پڑھی اس میں پہلا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ آیتن۔ آیتن کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے علامت، دلیل، حجت۔ کس چیز کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر۔ اور قرآن مجید کے اندر امام شنقیطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ والآیۃ فی القرآن تطلق اطلاقین، قرآن کریم کے اندر لفظ آیہ کا استعمال دو طرح ہوا ہے۔ ایک تطلق الآیۃ علی الآیۃ الکونیۃ القدریۃ، کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر ایک آیت اس معنی کے اندر استعمال ہوئی ہے جو کونی اور قدری علامات ہیں، کونی اور قدری علامات ہیں، یعنی جو ما نصبہ اللہ جل وعلا من آیاتہ جاعلا لها علامات علی کمال قدرتہ وانہ الرب وحدہ المعبود وحدہ، کہ وہ آیات، وہ نشانیاں جو اللہ رب العالمین نے اپنی کمال قدرت کے اوپر
اور اکیلے معبود ہونے پر، اکیلے رب ہونے پر اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے، کھڑی رکھی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے کے اندر لآیات بہت ساری علامات ہیں، واضح نشانیاں ہیں اس بات کے اوپر کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور جو ذات نظام کو چلانے والی وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس اکیلے کی ہی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا کہتے ہیں الاطلاق الثانی تطلق الآیت فی القرآن علی الآیت الشرعیت الدینیت کآیات ھذا القرآن العظیم، اور کہتے ہیں دوسرا یہ لفظ آیت قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے شرعی اور دینی جو آیات ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات احکامات، اس کے اوپر لفظ آیت اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ اصل میں جو آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، حمزہ یا اس کی اصل ہے ایون، اور اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ وآیتن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے عظیم نشانی ہے، وآیتن، اور نشانی ہے لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ کفار مکہ کے لیے اور قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے۔ کیا نشانی ہے؟ الارض، زمین، جو ان کے پاؤں کے نیچے موجود ہے، جو ان کے پاؤں کے نیچے موجود ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا؟ کیونکہ زمین ہماری پہنچ کے اندر ہے، ہم زمین کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ہم اچھی طرح اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، زمین کے اندر موجود چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آسمان ہم سے دور ہے اور اس کے اندر موجود چیزوں کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس نشانی کو پہلے ذکر کر دیا جو ہمارے پہنچ کے اندر ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اور وہ کیا ہے؟ زمین۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ زمین اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے اندر اگر لے لیں ہم الارض المیتہ، بنجر زمین، غیر آباد زمین، جو نباتاتی زندگی کی جس کے اندر رمق موجود نہ ہو۔ اب عربی زبان کے اندر یاد رکھیے لفظ حی یہ استعمال کس کے لیے کرتے ہیں اور میت کا لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کل شیء ینمو ویتزاید تسمیہ العرب حیا، ہر وہ چیز جو بڑھتی ہو اور زائد ہوتی ہو، یعنی نشو نما پاتی ہو یا وہ اضافہ اس کے اندر ہوتا ہو، عرب اس کو کیا کہتے ہیں؟ حی، زندہ کہتے ہیں۔ وَلِذَا يُسَمُّونَ النَّبَاتَ حَيًّا، یہ جو نباتات ہیں زمین سے جو اگتی ہیں ان کو اسی وجہ سے حی کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ يَنْمُو، کیونکہ وہ بڑھتی ہیں۔ وَيُسَمُّونَ الْيَابِسَ مِنْهُ الَّذِي لَا يَنْمُو مَيْتًا، جو خشک ہو، جو بڑھتی نہ ہو، نشو نما نہ پاتی ہو، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ میت۔ وَمِنْ هُنَا كَانُوا يَقُولُونَ لِلْأَرْضِ الْجَدْبَةِ الْقَاحِلَةِ مَيْتَةً، جو بالکل بنجر غیر آباد خشک ترین زمین ہو، قحط والی زمین ہو جائے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ میتہ۔ کیوں؟ لِأَنَّ نَبَاتَهَا يَابِسٌ لَا يَنْمُو، اس کی جو نباتات ہیں وہ خشک ہو چکی ہیں، وہ نشو نما نہیں پا رہی۔ فَإِذَا نَبَتَ فِيهَا النَّبَاتُ الْأَخْضَرُ النَّامِ سَمُّوهَا حَيَّةً، اور جب اس کے اندر اسی زمین سے سبز نباتات اگنا شروع ہو جائیں اور وہ نباتات بڑھنا شروع ہو جائیں تو سموہا حیتن، اس کو وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ بنجر زمین نہیں رہی، اب یہ آباد زمین ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے زمین نشانی ہے۔ کون سی زمین؟ الارض المیتہ، جو بنجر ہو، غیر آباد ہو، جس میں نباتاتی زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کو زندگی کون بخشتا ہے؟
کون ہے جو بارش کا پانی برسا کر اس میں جو سالوں قبل آپ نے کوئی دانہ کوئی بیج پھینکا تھا اس کو زمینوں سے کون نکالتا ہے؟ کون ہے جو زمینوں کو پھاڑ کر وہاں سے نکالتا ہے؟ اور اسی چیز کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز کے اندر بھی دی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کے طور پر اللہ رب العالمین نے زمین سے پھل نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے ند نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو کس چیز کو؟ کہ زمین کو فرش بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ، آسمان کو چھت بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ، آسمان سے بارش اتارنے والی ذات اللہ تعالیٰ، اس زمین سے نباتات اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جانتے ہو لیکن اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ نہیں یہ فلاں نے بنایا، فلاں نے پیدا کیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے نہ کہو۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور انداز سے بات سمجھانے کی کوشش کی، فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو پانی تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ یعنی وہ جو پانی اترا ہے بادلوں سے، وہ پانی تم لے کر آئے ہو یا ہم لے کر آئے ہیں؟ کون لے کر آیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے بتاؤ۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کیا ہے سخت نمکین بنا دیں، تو پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین سے جو پیداوار ہوتی ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا ہے جو کچھ تم بوتے ہو؟ اانتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم ہی اگانے والے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ فظلتم تفکہون، پھر تم کیا ہے صرف باتیں بناتے رہ جاؤ گے۔ انا لمغرمون، کہ یقیناً ہم تاوان ڈالے گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہیں، محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ یہ پانی نہ تم نے اتارا اور نہ ہی زمین سے یہ نباتات تم نے اگائی ہیں، یہ اگانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بھی بیان فرمایا، وما عملتہ ایدیہم، کہ تمہارے ہاتھوں نے یہ سب کچھ نہیں بنایا، بلکہ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی یہ زمین ہے، اور کہیں پر یہ زمین آپ کو ریتیلی ملے گی، کہیں پر پتھریلی ملے گی، کہیں پر پہاڑی، کہیں پر بھربھری، کہیں پر یہ سفیدی مائل ہوگی، کہیں پر بھوری ہوگی۔ تو یہ زمین اور اس کے بنانے میں جو اللہ تعالیٰ نے تنوع قائم رکھا ہے، اور اسی پر پھر کیا ہے انسان کا بسیرا ہے، اسی پر انسان چلتا پھرتا ہے، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اشیاء بھی نکالی ہیں۔ پھر بالآخر جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اسی زمین کے اندر ہی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ زمین ہر لحاظ سے انسان کو سمیٹنے والی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹتی ہے اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس کے اندر بلند پہاڑ نہیں بنائے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں پانی پلانے کے لیے نہیں دیا میٹھا پانی اس میں سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن ہلاکت ہے جو جھٹلا دیتے ہیں۔ پتہ ہے کہ آسمانوں سے پانی نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ، یہ زمین بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ رب العالمین کا انکار کر دیتے۔ اور پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، بالآخر اس نے زمین کا حصہ بننا ہوتا ہے۔
چاہے اس کو آپ جلا دیں، پانی میں ڈوب جائے، کسی نہ کسی واسطے سے وہ زمین کا حصہ ضرور بنتا ہے۔ تو یہ زمین خود ایک بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور دوسری بات، جو ہستی زمین بنانے پر قادر ہے، کیا اس کے لیے انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف کے اندر، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن بقادر، اور وہ ان کی پیدائش سے تھکا بھی نہیں ہے، وہ قادر ہے علی ان یحیی الموتى، اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور زمین و آسمان کی تخلیق سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا استدلال اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر نقل کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ اللہ کہتے ہیں آخر مرنے والوں کو ابھی ہم کیوں نہیں زندہ کر رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجعل لهم اجلا، اللہ نے ان کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا پھر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ زندہ کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے، جب آسمان و زمین کے بنانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے تو کیا انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر اللہ رب العالمین قادر نہیں ہے؟ تو یہ زمین خود اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مزید کیا بیان فرما دی؟ احییناہا، کہ ہم نے اس مردہ زمین کو زندگی بخشی ہے، اس کو تازگی عطا کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمہاری دل ربائی کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح ہم اس مردہ زمین کو زندگی بخشنے پر قادر ہیں، اسی طرح تمہارے مرنے پر اور تمہارے مٹی میں دفن ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آپ سورہ فاطر کے اندر بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو آپ قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر پڑھ سکتے ہیں، سورہ قاف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی کو اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ تو احییناہا، ہم نے ہی اس زمین کو زندگی دی ہے، اس بنجر غیر آباد زمین کو ہم آباد کر دیتے ہیں۔ پیچھے سورہ فاطر کی تفسیر کے اندر آپ کو ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ کس طرح اللہ رب العالمین زندہ کریں گے مرنے کے بعد؟ آپ نے مثال زمین کے ساتھ ہی دی تھی، فرمایا کہ کیا کبھی تم ایسی زمین کے پاس سے گزرے ہو جو زمین تم نے دیکھی ہو بالکل بنجر ہو، غیر آباد ہو، وہاں پر کوئی نباتات کچھ موجود نہ ہو، سبزہ وغیرہ کچھ نہ ہو؟ اس نے کہا دیکھیے۔ پھر فرمایا کبھی کیا وہاں سے گزرے ہو اور تمہیں وہاں پر نباتات وغیرہ نظر آتی ہو؟ کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ پھر کبھی ایسے گزرے ہو کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اسی طرح اللہ رب العالمین جس طرح اس بنجر غیر آباد کو آباد کر دیتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر دوبارہ ماریں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، جس طرح وہ زمین تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین سے تمہارے لیے کیا نکالا؟ حب، دانہ۔ حب کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو کہتے ہیں۔ اور یہ حب اور حبتن، گندم، جو، باجرہ، مکئی، چنا، ان کے دانے کو کہتے ہیں، یعنی اناج کی تمام اقسام پر حبن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے نیچے ہم زیر پڑھیں حبن، حبتن،
تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ خوشبودار پودوں اور پھلوں کے بیج. خوشبودار پودوں اور پھلوں کے بیج کو کیا کہتے ہیں؟ حبتن اور حبن. تو اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے زمین سے جو غلہ نکالے، اللہ رب العالمین نے ان کو متعدد اجناس کے اندر پیدا کیا. اگر ایک ہی قسم کا غلہ ہوتا تو انسان اکتا جاتا. بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. ان کو کیا ملتا تھا؟ من و سلوہ، اس سے اکتا چکے تھے. اور جب خاص طور پہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی کیفیت میں انسان کو کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو اب بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھ دی اس کے متبادل، تو کچھ نہ کچھ انسان اس میں سے کھا لیتا ہے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس میں سے حب نکالا، دانہ نکالا. اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیوں کیا؟ کیونکہ زمین کی زندگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مثال تمہارے سامنے موجود ہے جس کو ہر ایک بندہ استعمال کرتا ہے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پس اس میں سے تم کھاتے ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ میں نہیں کھاتا. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس میں کیا بنا دیے؟ جناتن، باغات. جنتن یہ واحد ہے اور جمع کیا ہے؟ جناتن. اور اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ جیم نون جنن، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ کرنے کا اور چھپانے کا. باغات کے گنجان ہونے کی وجہ سے درخت کیا ہے؟ زمین کو چھپا دیتے ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ جنات. دل کو الجنان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. جنتن ڈھال، کیونکہ اس کے پیچھے انسان چھپ جاتا ہے. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں وہ انسانوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنین، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا. جنون پاگل پن، دیوانگی، ٹھیک ہے، جو دماغ کے اندر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، ہم نے اس کے اندر کیا ہے؟ گھنے باغات بنائے. کس چیز کے؟ من نخیل، کھجوروں کے. نخیل یہ نخلن کی جمع ہے، جیسے عبد کی جمع کیا آتی ہے؟ عبید. اور اعناب یہ عنبن کی جمع ہے. اب یہاں پر غور کیجئے کہ پھلوں کے باغات میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف کھجور اور انگور کا ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ اپنی حلاوت اور قوت اور توانائی میں دیگر پھلوں کی نسبت ممتاز ہیں. یہ تر و تازہ اور خشک دونوں صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی سال بھر ان کا استعمال ہوتا رہتا ہے. اور پھلوں میں یہ دونوں سال بھر بطور غذا بھی استعمال ہوتے ہیں. اور نخیل کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو. اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے عنب کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. وَأَعْنَابٍ، یہ نہیں کہا کہ کیونکہ اس کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ کرم. الکرم کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انگور کا درخت اس کے پھل سے حقیر اور فائدے سے کمتر ہے، جبکہ کھجور کا درخت بھی کھجور کے مانند فائدہ مند ہے اور وہ اونچا سربلند ہوتا ہے، قطار اندر قطار لگا ہوا خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور اس کے تنے مکان کے لیے شہتیر بنتے ہیں، اور تنے کو اگر کریت کر اس سے ہم برتن بنانا چاہیں تو برتن بھی بنا سکتے ہیں. اور قلب النخلا جس کو حدیث میں الجمار کہا گیا ہے، یہ پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے. اس کے پتوں سے چٹائی، رسی اور دستی پنکھے بنائے جاتے ہیں. اس کی گٹھلی بالخصوص خاص طور پہ جو عجوہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی گٹھلی دل کی بیماریوں میں مستعمل ہے. اور دانت صاف کرنے کے لیے منجن میں بھی استعمال ہوتی ہے. جانوروں کی غذا ہے، اس کا سفوف اس حال میں بھی مفید ہے. اور کھجور کے درخت کا تازہ رس یہ سل اور دق کے مریضوں کو استعمال کرایا جاتا ہے. کھجور کے درخت کی اسی افادیت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کے پھل کا نہیں بلکہ درخت کا تذکرہ کیا، جبکہ انگور کے درخت میں افادیت کم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پھل کا ذکر کیا. اور بعض علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کھجور کی فضیلت کا راز یہ ہے کہ اس بقیہ مٹی سے بنی ہے جس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بنایا گیا تھا. لیکن یہ بات بالکل بے اصل
اور موضوع روایت کے اندر سے بات موجود ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے غلے کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ یعنی یہاں پر جو وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اس کا تذکرہ پہلے ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگوروں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ غلے کا ذکر پہلے کیوں کیا اور بعد میں پھل وغیرہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پیداوار اور افادیت خوراک کے اعتبار سے زیادہ ہے، اور کھجور اور انگور کا یہ پھل بھی ہیں اور خوراک بھی بنتے ہیں۔ عرب کے ہاں ان کی پیداوار زیادہ تھی، اس وجہ سے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی تھی ایک مسلمان کی، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کو اس کا جواب نہ آیا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میرے ذہن میں آ چکا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ اس مجلس کے اندر ابو بکر اور عمر جیسے لوگ موجود ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے تو میں کیسے جواب دوں؟ میں ان کے ادب کے اندر خاموش رہا۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے اپنے والد کو آ کر بتلایا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ درخت کس چیز کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ بتا دیتے تو یہ مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ یہ جواب آپ کا محبوب ہوتا۔ کیونکہ آپ نے جواب دیا اور میں اس پر فخر بھی کرتا اور مجھے اچھا بھی لگتا کہ میرے بیٹے کو اس چیز کا جواب ملتا ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں آتا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی کھجور کی کیا ہے افادیت، اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین میں چشمے جاری کر دیے، پہاڑوں کی بلندیوں پر چشموں کا ظہور، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بنائے، وہاں پر بظاہر کوئی نشان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سے اپنی عظیم قدرت کا کرشمہ انسان کو دکھا دیا۔ پھر یہ چشموں کا پانی دریاؤں نہروں کے ذریعے سے کھیتوں تک پہنچتا ہے، پھر وہ کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فجرنا اور ہم نے شق پھاڑنا، ٹھیک ہے، فجر معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا، شق کرنے کو۔ تو ہم نے گویا کہ پتھروں کو پھاڑ کر ان میں سے چشمے جاری کر دیے۔ العیون یہ عین کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اب کنویں اور چشمے جن سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اور عین آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ادھر سے آنسو نکلتے ہیں، اور یہ آنکھ کہاں ہے؟ ہڈیوں کے درمیان میں۔ اسی طرح عیون یعنی پتھروں کے درمیان میں، اس لیے اس کو عین بھی کہا گیا۔ لیأکلوا من ثمرہ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے پچھلی آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، کہ ہم نے اس میں سے غلہ نکالا اور اس سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یعنی جب دانے کا تذکرہ کیا، غلے کا تذکرہ کیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور جب درختوں کا تذکرہ آیا، پھلوں کا ذکر آیا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کہ حب جو ہے دانہ، غلہ، یہ غذا ہے لا بد منہ، جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہر ایک نے اس کو کھانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور جو پھل ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے، کیوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پہنچ میں نہیں ہوتے، استطاعت نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی ان کے پاس کھانے کی، تو اس لیے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے لیے زمین سے یہ کھجور اور انگور وغیرہ نکال رہے ہیں تو ان کو تم کھاؤ۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے تاکہ تم اس کو کھاؤ۔ اور فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس کے اندر یہ بھی نقطہ ہے، اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بندے کی جو حاجت ہے اپنے رب کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو چیلنج دے دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ غلہ اگائے اور اس میں سے وہ کھائے نہیں، ہر ایک وہ کھائے گا۔ تو اگر کوئی ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرِجْ لِنَفْسِكَ، اپنے آپ کو ذرا نکال کے باہر کرو، تم اس میں سے نہ کھاؤ۔ تو کوئی بھی ہمیں نہیں ملتا، ہر ایک وہی ملتا ہے کہ جو کھانے والا ہے۔ اور پھر من نخیل میں یہ اشارہ ہے کہ یہ مکمل طور پر نفع والی چیز ہے، اس کی لکڑی، اس کا پتا، اس کی شاخیں، ٹھیک ہے، ہر چیز انسان اس سے کیا ہے، نفع اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے۔ اب یہاں پر ثمر، اس سے مراد کیا ہے؟ من ثمرہ، علامہ زمخشری رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ من ثمرہ سے مراد من ثمر اللہ، کیونکہ پانی کے جاری ہونے اور پودوں کی پرورش کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ پھل نہ لگائے یا پھل لگے لیکن وہ اس کی تکمیل سے پہلے ہی اس کو برباد کر دے تو کون ہے جو پھل دے سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ پھل کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن علامہ راضی وہ فرماتے ہیں کہ اگر ضمیر کا مرجع لفظ اللہ کی طرف ہوتا تو جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَجَعَلْنَا، ٹھیک ہے، فیہا جنات من نخیل وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا، یہ جمع کا صیغہ، تو اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِنَا، وہ یہ بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اقرب بات یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے ہم فجرنا کی طرف کریں، کیونکہ یہ نخیل سے اقرب ہے، اور ثمری ہی سے مراد کیا ہے؟ فوائد اور نتائج ہیں۔ جیسے تجارت کا ثمرہ نفع ہوتا ہے، عبادت کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ ثواب اور جنت ہے۔ تو معنی اس کا کیا ہوں گے کہ ہم نے چشمے جاری کیے تاکہ ان چشموں کے فوائد اور نتائج کو تم کھاؤ، یعنی چشموں کے فوائد صرف پھل میں نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ اللہ رب العالمین نے جو چیزوں میں رکھے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی کا سامان بنایا۔ یہ سب کیا ہیں؟ چشموں کے پانی کے ثمرات ہیں۔ اور ثمر کا لفظ مجازن ہر چیز کے نفع پر اور پیداوار پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کی مثال کا ذکر کیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں یہ لفظ استعمال کیا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، کہ وہ اس شخص کی کیا تھی؟ پیداوار اس کو اس زمین سے ملتی رہتی تھی، اور یہی ثمر کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا۔ اور اسی طرح جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ کے وادی میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر انہوں نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثمرات دینا۔ یعنی اس دعا کا اثر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی چیز، وہ صرف یہ نہیں کہ پھل، دنیا میں جو چیز بھی بنتی ہے علماء کہتے ہیں ہر چیز وہاں پر پہنچتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں بنتی ہو اور وہاں پر نہ پہنچتی ہو، ہر چیز وہاں پر پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح ثمرہ کا لفظ نبی مکرم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ رب العالمین ملک الموت سے پوچھتے ہیں قبضت ولد عبدی، آپ نے میرے بندے کے بچے کو قبض کر لیا، اس کی روح کو، قبضت قرۃ عینہ وثمرۃ فؤادہ، اور اس کے دل کے پھل کو لے کر آ گئے۔ یعنی ثمرہ کا معنی پھل ہی نہیں بلکہ تمام چیزوں کے نتائج اور ان کے ثمرات، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وما عملتہ ایدیہم، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، یہ غلے، باغات، چشمے، پھل، یہ کسی تمہاری کوشش اور محنت سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ وما عملتہ ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو ما موصولہ بھی ہم بنا سکتے ہیں کہ وما عملتہ ایدیہم، اور جو تمہارے ہاتھ بناتے ہیں۔ اب ہاتھ کیا بناتے ہیں؟ مثال ہے، ہم اس میں سے مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں، ہم کیا نام ہے انگور، اس کا
شربت وغیرہ جوس وغیرہ ہم بنا لیتے ہیں، کھجور کا جوس وغیرہ بنا لیتے ہیں، حلوہ وغیرہ اس کا بنا لیا، کچھ اور چیزیں ہم نے بنا لی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر مراد ہو سکتی ہیں۔ لیکن علماء نے اس کو ما جو ہے مراد لیا ہے کس چیز کا؟ نفی کا۔ تو موصولہ مراد لیں گے تو وہ بھی درست ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ اچار، مربہ، تیل، چٹنیاں، ٹھیک ہے، سالن، حلوہ، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اس کو مختلف ذائقوں کے اندر تبدیل کر کے مختلف چیزوں کے اندر اس کو تم استعمال کرتے ہو اور کھاتے ہو۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ افلا یشکرون، کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ادا کرنا ہے اور دل سے بھی ادا کرنا ہے اور عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی ہر صورت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے شکر سے انسان نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو جو قومیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زبان سے شکر کرتا ہے لیکن جوارح سے شکر نہیں بجا لاتا تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ انسان کے پاس لباس تو ہے اور وہ اسے کونے سے پکڑ لے لیکن اسے زیب تن نہ کرے۔ تو یعنی وہ لباس نہ اسے گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ ہی سردی سے، نہ ہی بارش سے، نہ ہی برف باری سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہم نے استعمال کیا ہے اس پر صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا، شکر نہیں کرنا، بلکہ جوارح کے ساتھ اعمال کر کے بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر کیا ہے؟ ناشکر ہیں۔ یعنی صرف زبان سے شکر کرنے کو اللہ تعالیٰ شکر نہیں مانتے بلکہ زبان سے بھی شکر ہو، دل سے بھی شکر ہو اور اعضاء سے بھی انسان شکر ادا کرے۔ سبحان الذی، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سبحان کا، ٹھیک ہے۔ کیوں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے جوڑے سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے نہ ہی کوئی مماثل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جب کوئی مماثل نہیں، کوئی مقابل نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا شریک کیسے بن گیا؟ پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ تم نے شریک کیسے بنا دیا؟ تو اس آیت کے اندر جو آخری آیت کے اندر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ان نقائص سے، ان عیوب سے جن کو تم بیان کرتے ہو، الذی خلق الازواج، جس نے ازواج کو پیدا کیا۔ ازواج کس کو کہتے ہیں؟ زوجن کو۔ ازواج کس کو کہتے ہیں؟ زوجن کو۔ اور زوج اس کے کئی معنی ہیں، اس کا اطلاق نر اور مادہ پر بھی ہوتا ہے، مرد اور عورت کے لیے، مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے زوج، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے ان دونوں کے اندر کشش بھی رکھ دی، اور پھر اس زوج کے ایک دوسرے سے ملنے سے آگے مزید تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور یہ صرف حیوانات کے اندر ہی نہیں بلکہ نباتات کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ کہتے ہیں ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نباتات میں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کا عام انسانوں کو بھی علم ہے، مثلا کھجور اور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی۔ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوائیں نر درختوں کا بیج اٹھا کر مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہے تو مزید پیدائش عمل میں آتی ہے۔ اور نباتات کی ہر قسم میں نر و مادہ کا سلسلہ موجود ہے، چاہے ابھی تک انسان کو اس کا علم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ جمادات حتیٰ کہ مادہ کے ایک ذرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی مثبت اور منفی قوتیں موجود ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی ہیں۔ اور دوسرا لفظ زوج کا معنی آپس میں مماثلت،
رکھنے والی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مطلب ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے کیا ہے؟ زوج ہوتا ہے۔ اور اسی معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، وآخر من شکلہ ازواج۔ اور ازواج کا ایک معنی ایک دوسرے کے مخالف اشیاء، جیسے دن رات کا زوج ہے اور رات دن کا، ٹھیک ہے، سایہ دھوپ کا اور دھوپ سائے کا، روشنی تاریکی اور تاریکی روشنی کا۔ تو یعنی زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے جو نباتات، حیوانات کے علاوہ بھی تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے، چاہے اس کا علم ہمیں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہر چیز میں سے اللہ رب العالمین نے زوج بنا دی، یعنی زوج نر و مادہ یا ایک دوسرے کی مماثلت رکھنے والی چیزیں یا پھر ایک دوسرے کے مخالف، یہ سب کی سب اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز غور کریں، یہاں پر آپ غور کریں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کو بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ازواج بنائے ہیں ہر اس چیز میں سے بنائے جس کو زمین اگاتی ہے، اور وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کی جانوں سے، انسانوں کے اندر بھی، نباتات کے اندر بھی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور جن کو ہم نہیں جانتے ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ جوڑے بنا دیے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ زوج استعمال کیا، اس کو سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ سبحان استعمال کیا، وہ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر اس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں شرک کی جتنی بھی اقسام پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کسی قسم کی کمی ہے، نہ ہی کمزوری ہے، نہ ہی عیب ہے، نہ نقص ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی مماثل نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی مخالف نہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کائنات کا نظام ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کائنات کا نظام اسی طرح نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کائنات کے اندر رب ہوتا تو یقیناً یہ کائنات کا نظام بھی کیا ہو جاتا؟ تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر جو چیز بطور نشانی بیان کی وہ کیا ہے؟ الارض المیتہ، زمین، اور زمین کیا؟ بنجر۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آباد کیا، اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی کہ نباتات ہم نے اگائے، غلہ جات اس میں سے اگائے، اور پھل اگائے، اور اس میں سے کھجور اور جو ہے انگور کا ذکر اس لیے کر دیا کیونکہ یہ ان کے ہاں، عرب کے ہاں مرعوب تھی، اس کے منافع زیادہ تھے، مرغوب تھی، زیادہ منافع تھے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا۔ پھر پانی کا ذکر کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر کے یہ دلیل پیش کر دی کہ اللہ رب العالمین اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور اس تمہارے زندہ کرنے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔